बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मुझे यकीन है, लग नहीं रहा, यकीन है कि मामलात अपनी कंक्लूजन की तरफ है। बाय ऑल मीन्स मैंने आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 30 जनवरी से पहले पहले ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक सेटल डाउन ज़रूर हो चुकी होंगी, क्योंकि इनको इनकी मनपसंद तलाक नहीं मिली जो इमरान खान साहब से इन्होंने बुशरा बीबी को दिलवानी थी। इनको इनकी मनपसंद माफ़ी नहीं मिली जो इन्होंने 9 मई के हवाले से मांगनी थी। लेकिन बहरहाल जहाँ-जहाँ इमरान खान कह रहा है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज लाओ, जुडिशियल कमीशन बुलाओ, मैं 9 मई पे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। इन्होंने कहा कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है ना, वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो मुज़ाकरात है ना, वो ज़रा हमें लिख के दे दे, ताकि कोई बयानिया-शयानिया जो भी बनाना बना सके। इमरान खान साहब ने कहा लो वो भी दिया। मैं पूरी कौम को बता चुका हूँ कि मेरी डिमांड क्या है। मेरी डिमांड 26 नवंबर और 9 मई का जुडिशियल कमीशन है, अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई है। लो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं कौम को बता चुका हूँ मेरे मुतालबा दिए गए, तो मैं लिख के देने ना देने में क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि जी, इन्होंने क्या कहा, इनके उन्होंने कहा कि जी हम उन्होंने, यार वो निक्के के अब्बा नहीं कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब, हाँ जी। तो इनके निक्के, इन निक्कों के अब्बा ने भाई नहीं, चक्कर ही नहीं है। अभी हमने ज़रा बताएं तो सही, ज़रा तोड़ने की कोशिश करें, ज़रा हमने मुज़ाकराती टीम को नहीं भेजना होगा, ना भेजो, मुझे कोई मसला ही नहीं है। तीसरा सेशन करो, उसके बाद देखते हैं, उस पर अगर कोई बात होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा अच्छा जी, ये हुआ। फिर उन्होंने कहा हम अल कादिर ट्रस्ट का जो केस का जो फैसला है ना, उसको ज़रा रोक के देखते, ज़रा थ्रेट देते हैं। उन्होंने कहा दे दो, फैसला देना है तो, नहीं देना ना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मुज़ाकराती टीम के लोगों ने ये कह दिया कि अगर हुकूमत इस हवाले से अल कादिर ट्रस्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आ जाए तो मुज़ाकराती अमल में किसी किस्म के दे लीस्ट बॉदर इट। अब जरा चेक करें इन सारी चीज़ों में। फिर इन्होंने कहा कि लो जी, फिर 9 मई के हवाले से 14 जनवरी से और 13 जनवरी से हम लोग ट्रायल शुरू कर देते हैं रोज़ाना की बुनियाद। मैंने कहा करो, में कोई मसला ही नहीं। नहीं इस हद तक, यानी जो ये कह रहे हैं ना, हाँ, तो ज़रा हुज्जत तमाम करो, देखो क्या होता है यार, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देखें, हुकूमत मुसलसल इनकार कर रही कि इमरान खान साहब को कभी हमने बनी गला की ऑफ़र नहीं की, कभी हुकूमत ने ऑफ़र की भी नहीं बनी गला मुंतकिल करने की, और हमने कभी ऐसा नहीं कहा। मगर अब बाकायदा तो हुकूमत तस्लीम कर रही है, हालांकि हुकूमत अब तस्लीम करी कि हाँ, इमरान खान साहब को हम कम अज़ कम बनी गाला वगैरह शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि पीटीआई का हमेशा मानना है कि हुकूमत ने कभी भी हमें ऑफ़र नहीं की। ये ऑफ़र हमें हमेशा जब भी आई, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है। 26 नवंबर से पहले आई, 20 नवंबर को आई, और ये ऑफ़र भी मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए आई, ये की तरफ से आई, ज़रिए वो तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, और ज़रिया था अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ज़रिए आई। इवन इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने भी इस बात को कन्फर्म किया। इसको मुख्तलिफ ज़राए से इमरान खान साहब तो खैर खुद भी कन्फर्म कर चुके मुझे ये ऑफ़र आई। तो रात को मुशीर बराए जो सियासी अमूर है, राना सनाउल्लाह साहब, छोटे आदमी नहीं है, और इस मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम तरीन मेंबर भी हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिली की बात की है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के पेश नज़र या किसी और दीगर वजह से ना, यानी कोई मेडिकल सेहत के हवाले से भी इमरान खान साहब को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। और मुंतकिल किस जगह पे है, बनी गाला है, पिशावर है, कहाँ है, उन्हें को वो किया जा सकता है। हालांकि सिक्योरिटी तो 1.5 साल से आपके पास है, इसीलिए इमरान खान साहब को अटक से आप अडियाला लेके आए थे। सिक्योरिटी तो आप दे रहे हैं, तो ऐसा इमरान खान साहब के लिए ऐसा कौन सा दिल पे गमगीन हो गया आपका, कौन सा गम आ गया इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को देखते हुए, आपको ऐसी कौन सी इज्जत होगी इमरान खान साहब की सेहत के इश्यूज को देखते हुए। सर, अब इम्कानात का इजहार भी कर देना कि उनको किया जा सकता है मुंतकिल, ये कोई छोटी बात नहीं है ना, राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से ये बात निकल रही है। तो हाँ, वो साथ साथ इस बात से ज़रूर परेशान है कि ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब की बहुत परेशानी है। सिर्फ ट्विटर अकाउंट नहीं, इमरान खान साहब कुछ और अपने वकला और साथियों से भी गुफ्तगू करते हैं, इससे भी बातें ख़राब होती हैं। वो कुछ दिन के लिए रुक दें, 2-4 दिन के लिए, फिर जितने मर्जी ट्वीट वगैरह कर लीजिएगा। तो मतलब हुकूमत भी आवाज़ार है। एक तो एक वजह से कि एक तो प्रेशर बहुत है ना आलमी, दुनिया का बड़ा प्रेशर है। 24 तारीख को एक इजलास है यूरोपीय पार्लिमानी लीडर्स का, उनका है, और स्पेसिफिक इस पे है। उनके वकील ने बताया इमरान खान साहब के कि हमने 9 मई, उन्होंने 26 नवंबर, उन्होंने इलेक्शन, इन तमाम के ऊपर उनका वो इजलास है। 24 तारीख को अमरीकी कांग्रेसमैन को बुलाया गया है कैपिटल हिल में, वहाँ दूसरा इजलास है।
امریکہ علیحدہ، یورپی یونین علیحدہ، اور برطانیہ کے حوالے سے بھی شاید کسی قسم کا کوئی اجلاس 14 یا 15 تاریخ کو وہ بھی ہونے جا رہا ہے. سب یہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا پابندی کے حوالے سے ایلان مسک کی سٹیٹمنٹ وہ بڑا میٹر کرتی ہے امداد کی، پاکستان کی امداد کے حوالے سے. تو یہ بہت چیزیں بہت حد تک واضح ہیں. حکومت ایک تو اس وجہ سے بھی آواز آ رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے حکومت کو لگ بھی رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اگر معاملات 2 قدم آگے بڑھ گئے عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے، تو تب کیا ہوگا؟ تو کھل کر وہ بتا بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بھی کھل کر نہیں بتا رہی بھائی ان کے ذہن کے اندر کیا ہے، کیا لے کے چلنا ہے اس معاملے کو، کہ نہیں لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے. تو بہرحال مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سے نظر تھا کہ ان کو خود ہی کالی پڑ گئی ہے، اور جلد سے جلد یہ کر دیں، کچھ نہ کچھ کر دیں ان کو جلدی. وہی نہیں کہہ رہے حامد میر صاحب کہ حکومت عمران خان صاحب سے کچھ مانگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت این آر او مانگ رہی ہے عمران خان صاحب. یہ کوئی چھوٹی بات ہے نہیں، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کو اگر کہیں تو ان کو لگتا ہے پی ٹی آئی کا بخار چڑھ گیا ہے، اور سر پہ چڑھ گیا بولو، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا بخار بھی ان کو ساتھ چڑھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ 8 فروری کے نتائج میں فیض حمید کا رول ہے. بھائی 8 فروری 2024 کے انتخاب میں فیض حمید صاحب کو ریٹائر ہوئے مدت گزر گئی تھی. آپ کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا نام لے کہ بھائی وہ انوالو تھے. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے آپ آرمی چیف کا نام لیں. اب پھر ان سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال میرا خیال ان کے دماغ میں ہے. انہوں نے کہا الیکشن کی موجودہ الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی رقم ہوئی، ہمیں گھیر گھار کر حکومت تھمائے گی. وہی جو وہ باتیں کہتے ہیں بھائی جان سیدھا بولو غلطی ہو گئی ہے یار، معاف کر دو. عوام سے کہیں آپ کو شاید معاف بھی کر دیں، میں اتنی جلدی آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ نے خون کے آنسو رلایا، خون کے آنسو رلایا آپ نے عوام کو. تو آپ کی اس جلد بازی میں بول دیتے کہ یار ہم نے جلدی کر کے تھوڑا ذلیل ہو گئے، اور کیا. ادھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی نہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ یار عمران خان صاحب کے باہر آنے کی بات ہو رہی ہے، قیدیوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، یا عمران خان صاحب کی تھوڑا سا پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس ملنا چاہ رہی ہے، آپس میں لڑ پڑے اور لڑتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری، پھر بھی جو مرضی سال ہوا 6 مہینے ہوا 2 مہینے ہوا کچھ بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، عہدے میں وہ اوپر ہی ہیں. شیر افضل مروت کارکن بہت بڑے ہو سکتے ہیں، جنرل سیکرٹری نہیں ہے وہ. تو سلمان اکرم راجہ اور بیانات کی جنگ چل رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب سے مجھے سوال کیا ہے کہ جی وہ ان کے اور رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات بہت مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے. وہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کو پاکستان ہونا چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہونا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا شیر افضل مروت کے بیانات کا تعلق پی ٹی آئی کے بیانی سے بالکل مختلف ہے، ان کی سوچ غیر اہم ہے. مطلب وہ بغیر انفارمیشن اور پالیسی کے بولتے ہیں، ان کو آپ نے سیریس نہیں لینا. جواب آگے بھی تو پھر شیر افضل مروت نے کہا سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کا سیکرٹری جنرل کا نوٹیفیکیشن کسی نے دیکھا؟ کہ انہیں 1 سال ہوئے آئے ہوئے اور یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. میں ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں، ان کی اپنی آپس میں کافی زیادہ مسائل ایسے چل رہے ہیں. ادھر جہاں رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا ایاز صادق صاحب سے کہ جناب دوبارہ کہوں گا کہ ذرا ملاقات مذاکراتی ٹیم کی کرا دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی ہمیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں، ہم ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں گے، یہ بات آگے بڑھے گی. ادھر عرفان صدیقی صاحب اور جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں، اور حامد رضا صاحب وہ پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں. تو ان کے درمیان زبردست قسم کے درمیان بحث ہو گئی ہے. عرفان صدیقی صاحب اور حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگلے 2 دن تک تحریری مطالبات لکھ کر دے دیں گے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو، حکومت بھی لکھ کر دے دے. تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ہم ابھی کچھ لکھ کر نہیں دے سکتے. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ تیسری بیٹھک اگلے ہفتے ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد جوڈیشل کمیشن بنائیں جو ہمارے مطالبات ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ابھی ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے، بعد میں دیکھیں گے، وقت لگتا ہے. اچھا مزے کی بات، یہ بحث ان لوگوں کی اپنی جاری ہے، کنفیوز ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو اگلے سمجھا ہی نہیں رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. حکومتی مذاکراتی ٹیم کو کہ پلے کچھ نہیں پڑا، ایاز صادق صاحب ناراض ہو جاتے ہیں پھر مان جاتے ہیں کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ پیچھے سے نوٹنگ کی اجازت نہیں مل رہی.
ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے. بہرحال میں ان ساری گفتگو میں سب سے اتھینٹک نا بات سمجھوں گا علی امین گنڈا پور صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے. دیکھیے اگلے ہفتے مذاکرات، خود مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات بھی کرے گی اور مذاکرات بھی ہوں گے. لیٹس سی دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. ہاں ادھر منیب فاروق صاحب ڈرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خود ساختہ ترجمان آپ کہہ دیں، میں سول ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انہیں کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی پالیسی کے حوالے سے کوئی ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے اور 95% لوگوں کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ان کو پتہ ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. اور انہیں کہا الیکشن نہیں ملے گا انہیں، اور 2029 تک یہ بھی ذہن میں رکھ لی کہ کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اور جب تک معافی نہیں ہوگی تصفیہ نہیں ہوگا، جب تک شکست تسلیم نہیں کریں گے تصفیہ نہیں ہوگا. وہ اس طرح کی باتیں کریں، وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نہیں. حالانکہ جب ہونا تو میرا خیال ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا منیب فاروق صاحب کو کیا ہوا ہے. ادھر فیصل چودھری صاحب نے کلیئر کیا اس بات کو کہ کل تھا نا کہ عمران خان صاحب سے ملنے ڈیالہ جیل کوئی نہیں پہنچا اور کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے کلیئر کیا اس پوائنٹ کو. اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ نے اچھی خاصی کمپیج دیکھے عمران خان صاحب سے ملنے ہی کوئی نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات طے تھی اور ریالہ جیل حکام کے ساتھ طے ہوا تھا کہ اجازت ملنے پر حکام کو اطلاع کر دیں گے، حکام اطلاع کر دیں گے، مگر ہم انتظار کرتے رہے، اس کے باوجود ہمیں ملاقات نہیں کرائی گئی. تو یہ بات تھی، انہیں کسی کنفیوژن میں پڑے. وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا کہ ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب مذاکراتی ٹیم پہنچی تھی، ملنا تھا، جیل حکام کو نہیں ملنے دیا گیا. تو ہم پہ الزام نہ لگائیں، ہم نے ملنا تھا، وہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم سے ملنا ہے. وہ جو لسٹ تھی اس میں مذاکراتی ٹیم کا نام تھا، انہوں نے ان کو جانے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا جب آپ کو اجازت ملے گی تو ہم آپ کو مذاکراتی ٹیم کو بلا لیں گے، اور یہ انتظار کرتے ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اچھی خبر یہ کہ لکی مروت میں کل جو 16 انجینئرز تھے اغوا کیے گئے تھے، ان میں سے آپریشن کے بعد 8 انجینئرز کو بازیاب کر لیا گیا ہے. یعنی یہاں سیکورٹی ادارے اپنے مخصوص اور بہترین کام کے اوپر بالکل ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.